الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، عام طور سے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی آپ اس عالم سے پردہ فرما گئے. یعنی آپ کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، اور آپ کی وفات حسرت آیات یہ بھی 12 ربیع الاول کو ہے. حالانکہ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اگر آپ نے تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہو تو انہوں نے جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ شمسی سال کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے، اور قمری اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بھی کسی طرح آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں آتی ہے. جمہور محدثین کا اتفاق آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق 9 ربیع الاول کا ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی.
اور وفات کے متعلق بھی ہمارے درمیان یہ مشہور ہے کہ آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، حالانکہ یہ بھی تاریخ کی بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور اردو میں ہی اگر آپ اس طرح سے ٹائپ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تحقیق، تو دارالعلوم دیوبند کی تحقیق بھی آ جائے گی، جامعہ بنوری ٹاؤن کی تحقیق بھی آ جائے گی، اور باقی دیگر جتنے بھی محققین حضرات ہیں ان کی تحقیق آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع سن ہجری 10 میں جو فرمایا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی بھر میں 4 عمرے کیے اور ایک حج فرمایا۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر میں ایک حج کیوں فرمایا؟ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، اس کی علماء نے مختلف وجوہات اور حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج ہو رہا ہے سن ہجری 10 میں، اور اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج فرمایا سن ہجری 10 میں، جو آپ کا آخری حج کہلاتا ہے، اس وقت 9 ذو الحجہ وقوف عرفہ جس دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ آپ نے جس سال حج فرمایا اس وقت 9 ذو الحجہ وقوف عرفہ یہ جمعہ کے دن تھا، اور عصر سے مغرب کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور روایتیں بھی اس پر شاہد ہے، کسی یہودی نے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہمیں مزید نئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، عصر اور مغرب کی درمیان کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناقہ قصوہ پر سوار تھے کہ اچانک وحی آپ پر نازل ہوئی اور اٹھنی جو ہے وحی کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عید کا دن تھا۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سن ہجری 10 میں اپنا آخری حج جو آپ نے فرمایا اس وقت وقوف عرفہ جمعہ کے دن تھا۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے وہ دن پیر کا دن تھا، منڈے کا دن تھا۔ اب آپ سن ہجری 10 9 ذو الحجہ سے پیر تک شمار کرنا چاہیں تو شمار کرتے جائیے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا ہے، چاہے ذو الحجہ کا مہینہ، محرم اور صفر کا مہینہ، یہ تینوں مہینے تیسا شمار کر لو تو بھی نہیں بنتا ہے، تینوں مہینوں کو 29 شمار کر لو تو بھی نہیں بنتا ہے، 2 مہینوں کو 30، ایک کو 29، 2 کو 29، ایک کو 30 مان لو پھر بھی نہیں بنتا ہے۔ آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا محققین فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی ہے 2 ربیع الاول کو یا 3 ربیع الاول کو۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی آج کے دن کی مناسبت سے، اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرماوے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں حضرت انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ایک اعزاز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم خلیفہ ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی دن سے حضرت انسان کو اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت، اپنا ایک ہونا، اللہ ہی سے ہر چیز کے ہونے کا درس دے کر دنیا میں بھیجا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو ٹوٹک لفظوں میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دنیا دار کیوں نہ ہو، بہرحال ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر وہ چیز جو اس جہان میں ہے، جس کے اندر جان ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اے نبی جی آپ کے رب کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے موت اصغر یعنی انسانوں کی موت کو اور موت اکبر یعنی اس کائنات کو جو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، جگہ جگہ بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہیں فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہیں فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ جو آپ کو بغیر ستون کا آسمان نظر آ رہا ہے، اس کو ایک دن میں ختم کر دوں گا، ان زمینوں کو میں ختم کر دوں گا، سورج چاند ستاروں کو ختم کر دوں گا۔ سورہ عما یتساءلون میں اللہ رب العزت نے سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک وقت آئے گا جب ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، آفتاب ماہتاب کی روشنی مان پڑ جائے گی، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سمندر کو بھی ختم کر دوں گا، سمندر میں بھی آگ لگا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کلمہ عطا فرمایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے اپنی لا کی تلوار کے ذریعے آسمانوں کی طاقت کی نفی کر دی، زمینوں کی طاقت کی نفی کر دی، سورج کی طاقت کی نفی کر دی، چاند کی طاقت کی نفی کر دی، ستاروں کی طاقت کی نفی کر دی، جناتوں کی طاقت کی نفی کر دی، انسانوں کی طاقت کی نفی کر دی، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم تھے۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ کے اجل خلفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا اپنا ایک شعر جو ان کا اپنا ہی تھا وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، کہ اس نے جس چیز کے متعلق لا کہہ دیا اس کی نہیں ہو گئی۔ میرے عزیزو، اسی تعلیمات کو لے کر میرے اور آپ کے نبی سرکار دو جہاں، خاتم الانبیاء، سرتاج الاولیاء، سید الانس والجان، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عربی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں نبیوں کے دنیا میں آنے سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا
اور ان تمام نبیوں سے اللہ رب العزت نے یہ ایگریمنٹ کیا، ان سے یہ عہد و میثاق، عہد و پیمان لیا کہ تمام نبیوں کی روحوں تم گواہ رہو، میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے سرفراز منتخب کیا ہے، تمہیں میں دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا۔ ہاں اگر میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں اگر دنیا میں آ جائیں تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، تم ان کی نصرت کرو گے، تم ان کی مدد کرو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے، تم انہیں فالو کرو گے۔ تو تمام نبیوں کی روحوں نے کہا تھا کہ باری تبارک و تعالی ہم دنیا میں چلے جائیں، اس کے بعد اگر تیرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم جو ہے ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ اس کا آخری رکوع، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تمام انبیاء کی روحوں سے پہلے اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا فرمایا۔ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہی تعلیمات لے کر دنیا میں بھیجا۔ میرے عزیزوں، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سیرت کے جلسوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت تو بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان نہیں کی جاتی۔ صورت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ حالانکہ کوئی شخص میرے نبی جیسی صورت نہیں لا سکتا، میرے نبی جیسا پرغداز بدن نہیں لا سکتا، میرے نبی جیسا نورانی چہرہ نہیں لا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صورت کے بیان کرنے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے نزدیک خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ کسی انسان کا رنگ گورا ہو، جبکہ خوبصورتی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ سفیدی کے ساتھ سرخی بھی ہو۔ آپ کی سفیدی سرخی مائل تھی۔ آپ کے بال کیسے تھے؟ محدثین نے اس کو بھی بیان فرمایا، نہ بالکل گنگریالو، نہ بالکل سیدھے، پیچ و خم لیے ہوئے۔ آپ کے پسینے کا یہ عالم تھا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے اور آپ کے بدن مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرنے کا۔ میں نے بوتل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جمع کر لیا۔ دنیا کی کوئی خوشبو میرے نبی کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، جس بدن کے اوپر کبھی مکھی نہ بیٹھی ہو، مچھر نہ بیٹھا ہو، وہ بدن کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے۔ محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ آپ نے مہندی لگائی یا نہیں لگائی؟ آپ کے داڑھی کے بال جو سرخ ہوئے تھے وہ مہندی کی وجہ سے ہوئے تھے یا عطر لگانے کی وجہ سے ہوئے تھے؟
لیکن یہ سب صورت ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کوئی میرے نبی کا چہرہ نہیں لا سکتا، کوئی میرے نبی جیسا پرگداز بدن نہیں لا سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کے جلسوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں ایک بات یاد رکھیے، کوئی انسان پوری زندگی اپنی وقف کر دے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے، تو بھی وہ میرے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے سیرت لکھنے والے آئے اور کتنے سیرت بول کر چلے گئے، ابھی بول بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن سب نے یہ جملہ کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں، لا تنقضی عجائبہ، قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے، تو میرا نبی بھی چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کے عجائب بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا فرمائے، ایک وہ قرآن جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک میرے نبی کی شکل میں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ علیہ السلام امی عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہی تو تھے، قرآن جو کہتا تھا وہی آپ کے اخلاق سے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت، اچھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو، آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ لوابی زلیخا لو رأینا حبیبی، لوابی زلیخا لو رأینا حبیبی لا ترنقت القلوب علی الیدین، کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر پھل اور فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے حبیب، میرے چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے کلیجے چیر کر رکھ دیتی۔ اور میں ہمیشہ جب بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بات میری اپنی طرف سے ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو ساری دنیا نے دیکھ لیا اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اوتی شطر الحسن، آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ معراج کی رات میری اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، بڑے حسین و جمیل تھے، تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دنیا نے دیکھ لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العزت آپ کے حسن کو ظاہر کر دیتے تو صحابہ آپ سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود صرف چند صحابہ ہیں، 3 سے 4 صحابہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو بیان فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار مزار ہے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا حسن و جمال اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ آفاق را گردیدم مہر بتاور زیدم، بسیار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیگری۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے فارسی میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ملکوں گھما ہوں اور میں لوگوں کی محبتوں میں بھی میرے محبوب الجھا ہوں۔ میں نے بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن اے میرے حبیب آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔
کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی، ان تمام خصوصیات کو جمع کر کے اپنے اکلوتے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا۔ اس کے باوجود بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شاید ہمارا شمار انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہو جائے۔ اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جتنے گوشے ہیں ان میں سے 2 گوشوں پر بات کروں، 2 پہلوؤں پر بات کروں۔ ایک آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور دوسری آپ کی نصیحتیں، آپ کی تعلیمات۔ طائف سے آپ زخمی ہو کر آئے، لکھنے والے، بیان کرنے والے آپ کے ظاہری دکھ کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا میرا نبی اندر سے زخمی ہو چکا ہے۔ ام ہانی اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے راتوں رات اٹھایا۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو تسلی دینے کے لیے آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، اور حتیم میں آپ کو لے جایا گیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری 1450 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ ایک جب آپ دائی حلیمہ کے گھر 4 سال کی عمر کے تھے، جب آپ کا شق صدر ہوا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ دوسرا جب آپ 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تیسرا جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ چوتھا جب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی تھی، اس وقت آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور چوتھی مرتبہ آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم میں بڑا عجیب و غریب نکتہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جنت سے سونے کا تشت اپنے ساتھ لائے تھے۔ تشت تو لائے، لیکن پانی جو ہے زمزم کا استعمال کیا، مائع کوثر کا استعمال نہیں کیا۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ مائع کوثر سے بھی افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں زمزم کی کیا وقت ہے، کیا قدر ہے۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ہمارے یہاں گجراتی زبان میں ایک رسالہ نکلتا ہے ننھے منھے کر کے، علاقہ پالنپور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب حج سے آئے، زمزم کا پانی ساتھ میں لائے۔ پڑوس میں ایک غیر مسلم گھرانہ رہتا تھا، ان کا ایک بچہ تھا جو بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا، اور دماغ بھی اس کا کچھ کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے علاج کے سارے طریقے استعمال کر لیے تھے۔ کسی نے اس کو بتایا تھا کہ زمزم کا پانی بھی استعمال کر کے دیکھ لے، تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور کہا، سنا ہے آپ کے یہاں مکہ المکرمہ میں ایک مقدس پانی ملتا ہے، آپ حج کر کے ابھی آئے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں بڑی مہربانی ہوگی، امید ہے کہ میرے بچے کو بھی شفا مل جائے۔ انہوں نے کسی عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ غیر مسلم شخص زمزم کا پانی مانگ رہا ہے، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ عالم صاحب نے کہا ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس جذبے اور کس یقین کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کے دماغ کو بھی کھول دیا، اس کی زبان کو بھی کھول دیا، اس کے کان کو بھی کھول دیا۔ واقعی میرے نبی سچ فرما گئے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے، وہ خیر رکھی ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ تو نہیں جانتے ہوں گے، حافظ صاحب جانتے ہوں گے، اہل علم حضرات ان کو جانتے ہیں، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ تفسیر جلالین جن کی ہے، ہر فن میں کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں مکہ المکرمہ حاضر ہوا، زمزم کا پانی پینے کے لیے لیا
تو میں نے یہ دعا کی، اللہ حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا علم حدیث عطا فرما اور علامہ راضی جیسا علم تفسیر عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں زمزم کا پانی کیا پیا تھا؟ اللہ رب العزت نے دماغ کی گرہوں کو کھول دیا۔ اور ہمارے یہاں زمزم کی وقت کیا ہے، قدر کیا ہے؟ میں کل شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم علیہ کا ایک بیان سن رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کے قافلے میں کہ اس سال حج سے جب ہم واپس آئے تو ایک حاجی صاحب، ان کا زمزم کا ڈرم تو آ گیا لیکن ان کی بیگ اٹک گئی۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ میری بیگ آ جائے، میری بیگ آ جائے۔ قافلے والوں نے کہا فضل خداوندی ہوا، تمہارا زمزم تو تمہیں مل گیا، تمہاری بیگ بھی مل جائے گی، وہاں لکھوا دو، تمہارا ایڈریس دے دو، تمہارے گھر تک آ جائے گی۔ وہ حاجی صاحب، وہ مسلمان، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس زمزم کے پانی کو میں کیا کروں گا، مجھے تو میری بیگ چاہیے، میرا سامان چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں زمزم کی وقت اور قدر ہے۔ میرا عزیزو، جبرائیل امین علیہ السلام نے زمزم کا پانی لیا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس کو رکھ دیا گیا۔ یہ سائنس تو آ جایا، ٹیکنالوجی تو ابھی آئی، کارڈیولوجسٹ ڈاکٹرز اور ان کی تحقیق، ان کے دعوے، ان کی ریسرچ تو ابھی کی ہے، بائی پاس کے مسائل تو ابھی کے ہیں۔ یہ میں 1450 سال پہلے کی کہانی بتلا رہا ہوں اور کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جو چیرا گیا تھا، آپ کے قلب اطہر کو جو چاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو جوڑا گیا تھا، اس کے نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو ایلوپیتھی پر یقین ہے، ہمیں تو دواؤں پر یقین ہے، ہمیں زمزم پر یقین نہیں ہے، اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے۔ اور علامہ شبیر عبد عثمانی علیہ رحمہ فتح الملہم میں آگے یہ ایک عجیب غریب جملہ نقل کیا کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین نے مائع مقدسہ یعنی زمزم سے قلب مقدس یعنی آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو کھولا تاکہ علوم مقدسہ اس میں ڈالے جائیں۔ روح القدس نے مائع مقدسہ سے قلب مقدس کو کھولا تاکہ علوم مقدسہ اس میں اتارے جائیں۔ میرا عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا پانی وہ ہے پہلے نمبر پر کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں صحابہ کو پیاس لگی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو پانی نکلا تھا ان کی پیاس بجھانے کے لیے، وہ پانی سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی ہے، تیسرے نمبر پر مائع کوثر جنت کا پانی ہے اور چوتھے نمبر پر باقی دنیا کے تمام پانی ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی عجیب و غریب تحقیقیں پیش کی۔ شیخ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جبرائیل امین ایک کامل، مکمل، خوبصورت انسان کی شکل میں تشریف لائے جس کو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ کامل خوبصورت انسان کی شکل میں جبرائیل امین آئے تھے اور آپ کے سینے مبارک پر پھونک ماری تھی جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور شیخ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں
کہ میرے نبی سے بڑھ کر کامل، مکمل اور خوبصورت کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں لازماً جبرائیل امین جس انسانی شکل میں سیدہ مریم کے سامنے حاضر ہوئے تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی۔ لہذا وہ فرماتے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ شکل ہی سے صحیح جبرائیل امین اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ شکل اختیار کر کے سیدہ مریم کے سامنے حاضر ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک اعتبار سے آپ علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہوئے۔ اور باپ کی ملکیت پر، باپ کی میراث پر جب کوئی قبضہ کرتا ہے، جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اولاد ہی باپ کی میراث کی حفاظت کرتی ہے۔ اس امت پر قیامت سے پہلے دجال، یہ امت جو آپ علیہ السلام کی امانت ہے، آپ کی ملکیت ہے، دجال جب ہاتھ ڈالے گا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے روحانی بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ وہ دجال کا کام تمام کریں گے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بیٹا جب باپ کے کسی کام کو کمال درجے سے پورا کرتا ہے تو باپ خوش ہو کر بیٹے کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب ان کی بھی موت ہوگی، وہ بھی وفات پائیں گے، تو روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ میرے عزیزو، آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور اس میں علوم مقدسہ ڈالے گئے، اور پھر مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا، جہاں اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے تمام نبیوں کو قبروں سے اٹھا کر جمع کر دیا تھا۔ حضرت آدم انتظار میں ہے، میں ابو البشر، ساری انسانیت کا باپ، شاید مجھے امامت آج ملے۔ حضرت ابراہیم سوچ رہے تھے کہ میں ابو الانبیاء، شاید آج مجھے امامت کا موقع ملے۔ حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے میں کلیم اللہ، اللہ نے اس سے دنیا میں بات کی، مجھے امامت کا موقع ملے۔ حضرت عیسیٰ سوچ رہے تھے میں روح اللہ، آج مجھے امامت کا موقع ملے۔ جبرائیل امین نے آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور آپ کو مصلی پر آگے کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا ٹائٹل اور لقب دیا کہ تمام نبیوں کے آپ امام ہو۔ اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبرائیل امین کی حد ہے، وہاں پہنچے۔ جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تک تو میں آپ کی رہبری کرتا تھا، یہاں سے آگے آنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ اگر یکسر موئے بدتر پرم، فروغ تجلی وسوزت پرم، اگر یہاں سے ایک بال کی بقدر بھی آگے بڑھا، اللہ کی نور کی تجلیات میرے پر کو جلا کے رکھ دے گا۔ اللہ اپنے نبی کو عرش تک لے آیا۔ علامہ نانوتوی علیہ رحمہ کا یہ فلسفہ ہے، بڑی علمی دقیق بات ہے۔ میرے عزیزو پیارو، قصوں کہانیوں کو تقریر نہ سمجھو، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھو۔ میں تھوڑا سا نیچے اتر کو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ عرش اللہ رب العزت کی مخلوق کی انتہا ہے، اور اسی عرش پر ہمارا خالق اور مالک استوا فرمائے ہوئے ہیں۔ گویا
اللہ رب العزت اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ او میرے محبوب، جہاں جبرائیل امین بھی نہیں آ سکا، نہ کوئی ملک مقرب آ سکا، نہ کوئی نبی مرسل آ سکا، میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو اپنی مخلوق کی انتہا تک لے کر آ گیا، یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا۔ دنیا میں بھی میں آپ کو نبوت کے اونچے مقام پر اور ختم نبوت کا تاج آپ کے اوپر سجانے والا ہوں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ نہایت مخلوق سے نہایت نبوت کی طرف اشارہ دیا کہ آپ کو آخر میں بھیجوں گا، نبیوں کی نبوت پر آپ مہر لگائیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرا عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے تو ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا اور ہم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا کہ اللہ تو ہی اپنی طرف سے شائن شان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج دے۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ محدثین نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو گویا یہ درود بھی اللہ رب العزت ہی نے آپ کو تلقین کیا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تمہاری امت تمہارے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے، تمہاری شاعر شان تم پر صلاۃ و سلام نہیں بھیج سکتی، لہذا ان سے کہو میرے حوالے کرے، میں اپنی شاعر شان اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجوں گا۔ شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیا گیا۔ ساری انسانیت، صرف امت محمد یا ساری انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، پسینے میں تربتر ہوگی، شرابور ہوگی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت سے، اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ لوگ یوں کہیں گے گچے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن جو ہے حساب کتاب تو شروع کر دیا جائے۔ اللہ لوگوں کے دل میں بات ڈالیں گے، جاؤ آدم کے پاس، لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت آدم انکار کر دیں گے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آج کچھ بول سکوں۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ البتہ وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہارا مسئلہ آج ایک ہی ہستی حل کر سکتی ہے، وہ ہے یہ کونے میں جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق انہی کو دیا گیا، ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرات محدثین نے بڑا عجیب و غریب نکتہ لکھا
کہ جب یہ شفاعت کبریٰ آپ ہی کا حق تھا اور آپ ہی کو اللہ دینے والے ہیں، تو پھر انسانیت کو حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے۔ میرے عزیز و محترمین کہتے ہیں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پوری انسانیت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس لیے آخر میں پھر آپ علیہ السلام کے پاس لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ بے شمار روایتیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے، اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کیوں میرے نبی جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا ٹائٹل دیا، میرے نبی تجھے کون سا مقام چاہیے، میں تجھے وہ مقام عطا کر دوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو سنیے، جواب تو سنیے، کیا تواضع، کیا انکساری، کیا عاجزی، اتنے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے باری تعالیٰ، نہ مجھے خلیل کا مقام چاہیے، نہ مجھے کلیم کا مقام چاہیے، مجھے کوئی مقام نہیں چاہیے، مجھے تو مقام عبدیت چاہیے کہ میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جہاں آپ علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان کرتا ہے، سورہ اسراء، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اٹھا کر لے گئی، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مجھے اور کوئی مقام نہیں چاہیے، مقام عبدیت چاہیے۔ ایک طرف آپ کی تواضع کا، آپ کی انکساری کا یہ عالم ہے، دوسری طرف آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا رحمت للعالمین ہونا۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا دی گئی، ہر نبی نے اس دعا کا حق استعمال کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنت المأویٰ مانگ لی، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے وہ دعا فرما دی، کسی نے اپنی قوم کی بڑھوتری کے لیے استعمال کر لیا، سوائے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ صحابہ آئے دوڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو دعا کا موقع دیا گیا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیے تاکہ اس امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انی خبعت دعائی، میرے صحابہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے، میں کل قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں کیوں استعمال کریں گے؟ میرے نبی کا جواب تو سنیے، میرے بھائیوں، کن سے ہم نے بغاوت کی ہے، کن کی سنتوں سے ہم نے مذاق اور ان کو کھلواڑ بنایا ہے۔ میرا عزیز و اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس دعا کا حق دنیا میں استعمال کر لوں گا، اس کا فائدہ صرف میری امت کو ہوگا، میں کل قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ نوح کی قوم کو بھی فائدہ ہو، لوط کی قوم کو بھی فائدہ ہو، ہود کی قوم کو بھی فائدہ ہو، یونس کی قوم کو بھی فائدہ ہو، موسیٰ کی قوم کو بھی فائدہ ہو، عیسیٰ کی قوم کی فائدہ ہو، تمام نبیوں کی قوم اور ان کی امتوں کو اس کا فائدہ ہو۔ مشہور روایت ہے، آپ سبھی نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، ہر نبی نفسی 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 کہہ رہا ہوگا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی امتی۔ کس نبی سے ہم نے بغاوت کی، کس کے طریقوں پر ہم نے اسطورے چلائے؟ میں آپ کو میرے نبی کی تڑپاہٹ کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ مٹ گئے لٹ گئے، اپنا وجود مٹا کے چلے گئے۔ ولد یتیما عاش فقیرا مات مسکینا، یتیمی کی حالت میں آئے، فقر کی حالت میں زندگی گزاری،
اور مسکنت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میری امت غریب ہو جائے مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میری امت میں پیسہ آ جائے، یہ رئیس بن جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ غریبی تو بائی چوائس تھی آپ علیہ السلام کی، آپ نے سلیکٹ کیا تھا اس کو کہ باری تعالیٰ میں تیرا مسکین بندہ بن کر زندگی گزار۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا نام سنا ہے؟ اہل علم حضرات ان کو جانتے ہیں، ان کی کتابیں مدارس کے سلیبس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، گلستان بوستان۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی حکمت بھری باتیں ان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھوں، لہذا میں نے سوچا کہ 4 رباعی اشعار اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کروں۔ لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ، بلندی پر پہنچے اپنے کمالات کے ذریعے، کشف الدجا بجمالہ، اپنے جمال کے ذریعے، اپنے چہرے کی خوبصورتی سے، صرف فزیکلی تاریکی کو نہیں باطنی ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام اوصاف بہت اچھی ہیں۔ یہاں پر آ کے رک گئے، اگلا جملہ بن نہیں رہا تھا، اسی پیچ و خم میں تھے کہ رات کو نیند آ گئی۔ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا سعدی کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آج سوچا تھا کہ آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھوں، رباعی اشعار لکھوں، 3 جملے بن گئے، چوتھا نہیں بنتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے ان سے کہا سعدی ذرا مجھے بھی تو وہ اشعار سناؤ۔ آپ علیہ السلام کو اللہ اکبر، کیا وہ خواب ہوگا، کیا وہ حضرت سعدی کا مقام ہوگا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سنا رہے ہیں۔ یہ شعر میں آپ کو بھی اس لیے سنا رہا ہوں، میرے دل کی یہ چاہت ہے کہ آپ ان اشعار کو یاد کر لو، کیونکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشعار سنائے گئے اور آپ نے اس کی تصدیق کی، اس کے اوپر مہر لگائی۔ شیخ سعدی نے سنایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یا رسول اللہ اگلا جملہ نہیں ملتا، آپ نے فرمایا سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ۔ یہ چوتھا مصرع میرے نبی کا بتلایا ہوا ہے۔ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میرے نبی کو سراجم منیرا سے تعبیر کرتا ہے۔ آفتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب وہ طلوع ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے آسمان میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کے بشارتیں دے رہی، نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، ایران کی 1000 سالہ آگ جو جل رہی تھی وہ بجھ گئی، نوشیروان عادل کے 14 برج گر گئے۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے۔ آفتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب وہ بلند ہو جاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آفتاب سے جب زوال کے وقت کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہاری آنکھیں واپس آ جائے گی، چندھیا جائے گی۔ ایسے ہی میرے نبی کو جب 40 برس کی عمر میں پہلی وحی تو اقرا بسم آئی، دوسری مفسرین نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، جب تبلیغ کا حکم دیا گیا اس وقت میرے نبی کو وہ جلال، وہ جمال، وہ رونائی دی گئی کہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنکھیں دیکھ کر مقابلہ کر سکے۔ آفتاب جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہر شخص اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ ایسے ہی میرے نبی کی
شروعاتی زندگی ایسی تھی کہ ہر شخص آپ کو دیکھ سکتا تھا. آفتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی پشت کبھی نہیں دکھاتا، اپنا جمال دکھاتا ہے، اپنی رونائی دکھلاتا ہے، اپنا جلال دکھلاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ جمال، وہ جلال، وہ رونائی عطا فرمائی کہ اس کو لے کر جب آپ اس امت کے سامنے حاضر ہوئے تو جن کے مقدر میں روشنی حاصل کرنا تھا انہوں نے تو فائدہ اٹھایا اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بن گئے، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ ابو جہل جیسے ملعون کہلائے. میرا عزیزوں اور پیارو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنے اونچے مقام اور مرتبے عطا فرمائے. جب آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں، دنیا کا واحد نبی ایسا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے ابا کو اللہ نے لے لیا، اور 6 برس کی عمر میں ماں کو بھی لے لیا. آپ مدینہ سے، اپنے ننیال سے، اپنی امی کے ساتھ، ام ایمن جو آپ کی رضائی ماں ہے، ان کے ساتھ واپس آ رہے تھے. مقام ابوا پر موت نے اچانک آپ پر حملہ کیا، آپ کی سانسیں پھولنے لگی، اور حضرت آمینہ نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری سانسیں ختم ہونے والی ہے. کل حی میت وکل جدید بال، ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئی چیز کو پرانی ہونا ہے. فقد ولدت طہرا، لیکن میں نے ایسا ایک بچہ چھوڑا ہے جو اس جہان کی گندگی کو پاک صاف کر کے رکھ دے گا. کون آیا، کس نے قبر کھودی اور کیا منظر ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سنگلاخ وادی ہے. بہرحال آپ کی قبر تیار ہو گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے یوں چمٹے ہوئے تھے، رو رہے تھے. ام ایمن نے وہ جملہ نقل کیا جو آپ کا آخری تھا، اور سیرت ابن ہشام میں علامہ ابن ہشام نے بھی اس کو نقل کیا. آپ کہہ رہے تھے اما تعلمین لیس لی احد سواک، میری ماں تو جانتی تھی میرا تیرے سوا کوئی نہیں، نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ سوال قائم کیا ہے، اے باری تعالیٰ تیری یہ حکمت، تیری یہ مصلحت مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کائنات کا افضل ترین نبی جس کو اتنے اونچے مقامات پر تو نے اٹھایا، اس کی والدہ کو لینے کی باری آئی تو اس جگہ لے لیا جہاں ددیال والے بھی نہیں، ننیال والے بھی نہیں، اس ماں پر رونے والا کوئی نہیں، اس بچے پر سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. مجھے تیری یہ حکمت مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. اللہ مدینہ میں اٹھا تھا، ننیال والے موجود تھے، ماموں موجود تھے، وہ تسلی دیتے، وہ سر پہ ہاتھ رکھتے. مکہ میں انتقال ہوتا، دادا تھے، چچا تھے، وہ آسرا دیتے، سہارا دیتے، لیکن مقام ابوا پر اٹھایا. کیا اللہ کی حکمت مصلحت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں رات کو سویا، اللہ رب العزت نے بڑی عجیب و غریب بات الہام فرمائی اور القاء فرمائی. میرے دل پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ولی اللہ تجھے تو یہ ایک واقعہ پتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں میرے نبی کا طائف کا واقعہ، کیسا مار کھا رہا تھا اور گر رہا تھا، بے ہوش ہو رہا تھا. ان بدماشوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. حضرت زید بن حارثہ آپ کی مطیع بنے، آپ کی سواری بنے، کندھے پر سوار کیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پناہ لے. کس کے باغ میں پناہ لی ہے؟ عتبہ بن ربیعہ، جس کے ہاتھ میں غزوہ بدر میں کفار مکہ کا جھنڈا تھا، جو جان کے پیاسے تھے، ان کے باغ میں پناہ لی. او میرے عزیزو، میرے پیارو، عتبہ نے جب آپ کی حالت دیکھی تو اس کے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے. ہائے طائف والوں نے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ یہ کیا کر دیا. اللہ اکبر. ایک وہ موقع جب ماں کو اٹھایا، جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ماں تو جانتی ہے تیرا سوا میرا کوئی نہیں تھا،
اور ایک یہ موقع جہاں اللہ رب العزت سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے باری تعالیٰ، اے میرا مولا، میرا جی چاہتا ہے آج اس سے شکایت نہ کر. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جو میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا. آنن فانن جبرائیل امین ملک الجبال کو لے کر آ گئے. یا رسول اللہ آپ کہیے تو صحیح، یہ ملک الجبال ہے، ان کے اختیار میں ہے پہاڑوں کا نظام. یہ طائف والوں کو دو پہاڑ میں آپس میں کیما بنا کے رکھ دیں. اللہ اکبر. ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، دو آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو بد دعا دے رہا تھا، اللہ تجھے کینسر کی بیماری دے دے. یہ ہمارے دل کا سیاہ پن ہے، یہ ہمارے دل کے اندھیرے ہیں. یہ کیسا بغض ہے، یہ کیسی عداوتیں ہیں، یہ کیسی نفرتیں ہیں. یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. حضرت عبداللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، اور کس کے بیٹے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، جس نے پوری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جس نے امی عائشہ پر تہمت لگائی. واقعہ افک اپنے حافظ صاحب سے کبھی سن لینا. آپ زخمی ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے. جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے، جو پکے صحابی تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وصیت کی کہ اپنے نبی سے کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا او بدبخت، تو کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی جس گھرانے کو تو نے تکلیف دی، میرے نبی کی نبوت پر، میرے نبی کے حرم پر تو نے حملہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا اگر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تیرے نبی سے بڑا معاف کرنے والا رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں. وہ وصیت لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کی وصیت ہے، اس کی چاہت تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. اے میرے نبی بڑا احسان ہوگا آپ میرے باپ کی جنازہ پڑھا دیں. بخاری شریف کی روایت کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بتلا رہا ہوں. اور جنازہ جب تیار ہو گیا، اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے پیچھے سے آپ کی چادر مبارک کو کھینچا. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ اس وقت تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں یہ احکام آئے تھے کہ کسی مشرک کا جنازہ، کسی منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے. آپ مسکرائے اور کہا عمر سے چھوڑ دو، میرے جنازہ کی نماز پڑھنے سے اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں ضرور پڑھاؤں. آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، صرف اپنا کرتا مبارک دیا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ یہ وہ قمیص ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں، اس منافق کو، منافقوں کے سردار کو آپ کفن میں قمیص دے رہے. کہا میرے قمیص سے اگر اس کی بخشش ہو جاتی ہے مجھے قمیص دینے میں کوئی حرج، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن کرنے کے لیے لے گئے. دفن میں بھی آپ شریک رہے، اور جب دفنایا جا رہا تھا اس کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اس کا منہ کھولا اور اس میں رکھ دیا کہ اگر میرے لعاب سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کے اس عمل کو دیکھ کر اس جنازے میں موجود 1000 منافقین نے کلمہ شہادت پڑھی. اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، معاف کرنا تھا، درگزر کرنا تھا، سینے سے لگانا تھا، بھائی چارہ تھا، محبتیں تھی، نفرتیں عداوتیں نہیں تھی. دنیا بلا نہیں سکتی میرے نبی کا مکہ والوں کو معاف کرنا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ان سے یہ نعرہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. آپ کی حکمت تو دیکھو، آپ کی فراست تو دیکھو، آپ کی سیاست تو دیکھو، آپ کے علوم تو دیکھو کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے جھنڈا لیا
اور ان کا دل بھی ناراض نہ ہو. ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو جھنڈا دیا اور کہا یہ نہ کہو آج بدلے کا دن ہے، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، میں نے سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. میرا نبی، ہم تو جو ہے آپ کی امت کی بیٹیوں کی چادریں اترواتے ہیں، ان کو نچواتے ہیں. میرا نبی معاف کرنے کے لیے آیا تھا، بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے آیا تھا. قبیلے طے، حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ جس کی سخاوت کے لوگ قصے بیان کرتے ہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی آیا ہی نہیں. اس قبیلے کی کچھ عورتیں قیدی بن کر آئی تو ایک نوجوان لڑکی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ یہ کیا بات ہے، اس بچی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قیدی ہے اور قیدی کی کون اتنی رعایت کرتا ہے. آپ نے اپنا رومال مبارک، اپنی چادر مبارک نکالی، اس بیٹی کے سر پر رکھوائی. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ یہ وہ رومال ہے، یہ وہ چادر ہے جس پر فرشتے فخر فرماتے ہیں. کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی، یہ بھی میری امت کی بیٹی ہے، میری امت کی بیٹی بھی بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی. معاف کر دینا تھا، درگزر کرنا تھا. آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو اپنوں سے نہیں بولتے. ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد استانت خلاف استجن، تجھے یہ مقام کب ملے گا؟ تیری جنگ تو اپنوں کے ساتھ ہے، دشمن کی بات تو دور کی بات. ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنی بہن سے ناراض ہیں، اپنی بیوی سے ناراض رہتے ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہیں، اپنے باپ سے ناراض ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی اولاد کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا ناراض ہو جانا کافی ہے، بد دعا دینا ضروری نہیں ہے. تنہائی کے گوشے میں، لمحات میں وہ دونوں بڈھے آپس میں جو بات کرتے ہیں کہ کس ارمانوں سے، کس پیار اور کس شفقت کے ساتھ اس کو پالا اور یہ کتنا نکما نکلا، آج گھر میں بہو آنے کی وجہ سے ہمارے حق کو پامال کر رہا ہے. بس اس بچے کا فیوچر کیا برائٹ ہوگا، اس کی زندگی کیسے پنپ سکتی ہے. حضرت اویس قرنی علیہ الرحمہ اجل تابعین میں سے، تابعین کی سب کا پہلا آدمی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، آپ پر اسی وقت ایمان لائے تھے، لیکن آپ سے رویت نہیں ہوئی. قرن یمن کے رہنے والے تھے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر بھی ہونا چاہتا ہوں. میری ماں بستر سے لگ گئی ہے، اس کی خدمت میرے لیے ضروری ہے. میں روپیہ پیسہ والا نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس خادم کوئی نہیں، میرے پاس نوکرانی کوئی نہیں کہ ان کو ماں کو ان کے حوالے کروں اور کسی نہ کسی طرح سے آپ کی خدمت میں آ جاؤں. یا رسول اللہ پھر بھی اگر آپ کا حکم ہو میں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے حاضر ہوں، یا یہ کہ اگر آپ کہہ دیں تو ماں کی خدمت کرتا رہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اور کہا اویس میری زیارت ضروری نہیں ہے، میں مقام صحابیت چھڑوا سکتا ہوں، ماں کی خدمت نہیں چھڑوا سکتا. ام ایمن جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ماں ہوتی ہے، ام ایمن ماں تھی. آپ فرماتے ہیں ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں کا درجہ ام ایمن کا ہے. دودھ پلایا تھا. اس زمانے میں جس زمانے میں آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، آپ نے ہاتھ رکھا تھا. آپ گھر میں انٹر ہوئے، وہ آرام کر رہی تھی. امی عائشہ نے کہا، لات ماری اور کہا ام ایمان کیا کر رہی؟ اللہ کے پاس قسم آ رہے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، عائشہ خبردار، یہ میری رضائی ماں ہے، آئندہ کبھی جھڑکنا نہیں. حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو ان کی غلامی کر کے تمہیں بتلاتا ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، یہ کون ہے پتہ ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محدث کبیر ہیں.
ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا، رات میں کسی نے آ کے بتلایا عبداللہ اب سنبھل کے چلنا، ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات آنے والے ہوتے تھے، جو پریشانیاں آنے والی ہوتی تھی، تیری ماں کی دعائیں اس کو روک لیتی تھی، اب سنبھل کے چلنا کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے میرے نبی کی سیرت صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، صرف کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے، میرے نبی کی واحد شریعت ایسی ہے جس نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، باری تعالیٰ تیری یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو نے میرے نبی کی ماں کو ابوا میں سنگلاخ وادیوں میں کیوں لیا، کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العزت نے کہا او ولی اللہ، ہاں تجھے میں بتلاتا ہوں میرے نبی کا دکھڑا طائف کے موقع پر کیسا زخمی ہوا پڑا، لہو لہان ہو گیا، بے ہوشی میں سے جب ہوش میں آئے ملک الجبال جبرائیل امین حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کہیں تو صحیح ان کو کیما بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرے اللہ نے کیا کہا؟ تو کہا آپ کے رب نے کہا ہے میرے نبی پر چھوڑتا ہوں، میرا نبی کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے کہا لگتا ہے میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں انہیں بد دعا نہ دوں، یہ نہ صحیح ان کی نسلیں ایمان لائے۔ معاف فرما دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ او ولی اللہ میں تجھے دوسرا واقعہ بتلاتا ہوں۔ ہجرت کو ہوئے 2 سال ہوئے، سن ہجری 3 ہے، غزوہ احد میں دشمنوں کی صفیں چیر کر رکھ دی، اور واحد آپ کی تسلی کا سامان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر جب ننگی تلوار لے کر کام تمام کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو دار ارقم میں حضرت حمزہ سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ گھبرائیے نہیں، آپ کا چچا آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دوں گا۔ اتنے شجاع اور بہادر تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی دھوکہ دری سے مارا گیا، شہید کیا گیا، 14 یا 17 آپ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، کلیجہ چھپایا گیا، 70 دفعہ اپنے نبی کی اپنے چچا کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا میری پھوپھی صفیہ اگر یہاں نہ آتی تو میں آپ کے ٹکڑوں کو دفن نہ کرتا۔ اتنا دکھ تھا کہ آخر زمانے میں حضرت وحشی سے کہہ دیا تھا تمہیں میں نے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے کبھی نہ آنا، تم سامنے آؤ گے میرے نبی کا چہرہ آ جائے گا، کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل سے کچھ نکل جائے۔ اتنی محبت کہ احد میں جو ہے نبی کے چچا کے ٹکڑے کروائے ولی اللہ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ ہے، ایک جگہ ماں کو لیا، ایک جگہ خود زخمی ہوئے، ایک جگہ چچا کو لیا۔ ولی اللہ میں تجھے بتلاتا ہوں میرے نبی کو گزرے ہوئے صرف 60 سال ہوئے ہیں۔ سن ہجری 7 میں آپ کے نواسے حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا ہے، مورخین نے جو بیان کیا ہے۔ حضرت زینب کا مرثیہ صرف میں آپ کو بیان کر دوں، کیا فرماتی، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملکوت السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك سبایا ذریتك مقتلا وا محمدا وا محمدا۔ او میرے نبی جان، او میرے نبی جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فرشتوں کا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، امت کا سلام ہو۔ آؤ دیکھو تو صحیح آج تمہارے نواسے کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین کا سر اور شہیدوں کا سر نیزوں پر آگے آگے چل رہا تھا اور پیچھے آپ کی بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس امت نے 60 سال کے بعد اس نواسے کو جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا حسن حسین میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کے پھول ہیں، وہ میرے جگر کے بھی ٹکڑے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور میرے حسنین سے شقی ہی محبت نہیں کر سکتا۔ اے ولی اللہ اب میں تجھے بتلاتا ہوں، میرے نبی کی ماں کو مقام ابوا میں لینا مجھے پسند ہے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں۔ او ولی اللہ غزوہ احد میں نبی کے شہید کے چچا کو لے سکتا ہوں، ان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، میرے نبی کو طائف میں زخمی کروا سکتا ہوں،
اور کربلا میں حسین کو اس کے پورے خاندان سمیت لے سکتا ہوں، لیکن میرا لایا ہوا دین دنیا سے مٹ جائے، مجھے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میرا عزیزوں، میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ کسی نے بھی کسی کے اوپر یہ حالت آج تک نہیں آئے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے کہ اس کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ صحابہ نے جب اپنی بھوک کا عالم دکھلایا، برداشت سے باہر ہو گئی، اپنے پیٹ چاک کر کے، اپنے کپڑے چاک کر کے مطلب یا رسول اللہ پیٹ پر دیکھیے تو صحیح پتھر ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک نکالی اور کہا او میرے صحابہ، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، سید القوم خادمہم، قوم کے سردار تو خادم ہوتے، عوام تو عوام ہے۔ علماء جو خواص کہلاتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس طرح سے نہیں کیا ہوگا بھوک کی وجہ سے۔ چند باتیں کہہ کے بات کو ختم کر دوں۔ مرض الوفات ہے، آخری لمحات ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، ٹھنڈا پانی منگوایا، اور آپ نے اس پیالے میں ہاتھ رکھا اور آپ اپنے چہرے پر پھیرتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات، کہ عائشہ موت کی سختیاں بڑی چیز ہے، موت کی سختیاں بڑی چیز ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت سے پہلے میرا یہ زعم تھا، میرا یہ گمان تھا کہ موت کی سکرات فاسق اور فاجر روحوں پر آتی ہے، نیک لوگوں پر نہیں آتی ہے، میرا یہ گمان بدل گیا۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے کہ کافر کے اوپر موت کی سکرات اس لیے آتی ہے کہ یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مومن گنہگار پر سکرات اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اللہ اسے بخشنا چاہتے ہیں۔ عبادت گزار مومنوں پر سکرات اس لیے آتی ہے کہ اللہ انہیں ان اونچے مقامات پر پہنچانا چاہتے ہیں جن مقامات پر وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکے، تو سکرات کی کچھ سختیاں دے کر انہیں ان مقامات تک پہنچا دیں۔ تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سکرات اس لیے آئی کہ آپ ابھی ان مقامات تک نہیں پہنچے تھے جن مقامات پر اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کو گالیاں دینے والوں، علماء دیوبند کو برا بھلا کہنے والوں، میں قربان جاؤں، محدث کبیر قطب العالم والارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا محدثین کا یہ جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا مقام رہ گیا تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ جنت الفردوس کے مالک آپ، مقام محمود آپ کو دیا گیا، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو، عرش تک آپ کو پہنچایا، معراج آپ ہی کو نصیب ہوئی اور کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ لواء الحمد بیدی، اللہ نے فرمایا اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو، امام الانبیاء کا ٹائٹل آپ کو۔ وہ کون سا مقام تھا جو ابھی رہ گیا تھا؟ فرماتے ہیں مقام کچھ نہیں، اس امت کی تسلی کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیاں دی گئی، تاکہ تمہاری بیوی کو جب سکرات ہو، تمہارے شوہر کو جب سکرات ہو، تمہاری ماں کو جب سکرات ہو، تمہارے باپ پر جب سکرات آئے تو تمہیں یہ تسلی ملے کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں، ان کے اوپر سکرات ہے تو کیا ہوا، باپ کے اوپر سکرات ہے تو کیا ہوا، ماں کے اوپر سکرات ہے تو کیا ہوا، بیوی کے اوپر سکرات ہے تو کیا ہوا، بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر، شوہر کے اوپر سکرات ہے تو کیا ہوا، میرے نبی پر بھی تو موت کی سختیاں آئی تھی۔ امت کی تسلی کی خاطر آپ نے یہ سختیاں بھی برداشت کی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل دین دے کر بھیجا، قیامت تک چلنے والی شریعت دے کر بھیجا، اور آپ نے اس شریعت کو اپنی خون سے سینچا ہے، ہم اس کا جنازہ نکال دیں؟ اس لیے 5 لائن کا دین ہمارے اندر آنا ضروری ہے۔ یہی آپ کی سیرت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر صحیح ہو۔ ہاں، باہر تو بڑے فیاض اور سخی بنتے پھر رہے ہو، گھر میں بیوی تمہاری محبت کی ایک
ایک نظر کی محتاج ہوتی ہے، کب میرا شوہر میری طرف محبت کی نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ باہر تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، گھر میں بیوی کو ایسی گالیاں دیتے ہیں جیسے کوئی جو ہے ناچنے والیوں کو گالی نہیں دیتی۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ آپ نے امی عائشہ سے محبت کا اظہار کر کے بتلایا، اور بتلایا امت کو تمہاری بیوی تم سے عمر میں چھوٹی ہے، میری اور عائشہ کی زندگی پڑھو، تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہے، میری اور خدیجہ کی زندگی پڑھو۔ ہمارے عقائد صحیح ہو جاوے۔ ہاں، لیمو سے کچھ نہیں ہوتا، مرچیوں سے کچھ نہیں ہوتا، سندور سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے ایسے ہی تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہارا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے لیمو ڈال دیا ہوگا، اور تم سمجھ گئے کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے۔ ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت ہے، بازار میں آئے، آپ گشت لگا رہے تھے، ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، آپ نے دیکھے اوپر سوکھے گیہوں ہیں، نیچے گیلے گیہوں ہیں، اس نے آپس میں ملا دیے تھے۔ آپ نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، گزشتہ کل بارش ہوئی تھی، میرے کچھ گیہوں بک گئے، میں نے سوچا سوکھے گیہوں ساتھ میں ملا دوں، گیلے گیہوں کو بھی ان کے ساتھ بیچ دوں اور سودا کر دوں۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرے عزیزو، کسی کا گھر ویران کر کے، کسی کا چمن ویران کر کے تم اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کے اجتماع میں یہ جملہ کہا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کسی کے چمن کو، کسی کے گھر کو، کسی کے باغ کو ویران کر کے تم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کو قرض دیا، اب اس قرض سے فائدہ اٹھاؤ، یہ سود ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ، کسی یتیم کا مال ہتھیا جاؤ، کسی بیوہ کی جو ہے ضرورت سے فائدہ اٹھا لو۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، اللہ جی فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا، اللہ مرنے سے پہلے دکھلائے گا تمہاری اولاد، وہ اولاد جن کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دیا، یتیموں کا مال کھایا، بیواؤں کو ذلیل کیا اور لوگوں کا مال ہتھیا لیا، وہی اولاد کے ذریعے اللہ تمہارے گھر کو تباہ اور برباد کر کے تمہیں مرنے سے پہلے بتلائے گا۔ میرے عزیزو، ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ علینا اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں لندن سے گلاسکو جا رہا تھا، ٹرین کا سفر تھا، مجھے استنجے کی ضرورت پیش آئی، میں فارغ ہونے کے لیے استنجے پر گیا، دیکھا ایک گوری لڑکی وائٹ لیڈی کھڑی تھی، میں نے کہا آپ جائیں گی؟ کہا نہ میں جاؤں گی نہ آپ کو جانے دوں گی۔ حضرت تقی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ آئے کیوں نہیں جانے دے گی؟ کہا دیکھو اسٹیشن آ گیا ہے، میں تو فارغ ہو چکی ہوں، فلش کرنا باقی ہے، ٹرین میں یہ بورڈ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر آپ فلش نہیں کر سکتے، لہذا میں اگر آپ کو جانے دوں، آپ کو تکلیف ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ گوروں نے ہم سے اخلاق لے لیے۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، او میری بہن، میں نے اس سے کہا او میری بہن، یہ اخلاق تو میرے نبی مجھے دے کر گیا تھا۔ ہاں، معاف کرنا تھا، درگزر کرنا تھا، پی جانا تھا، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، اہل و عیال سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ہم سیرت بیان کرتے ہیں۔ سیرت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی پاکیزہ بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آپ کی پاکیزہ مقدس مائیں، یہ ہماری بیویاں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ اور آپ کی سیرت کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی تو پھر آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ بولا گیا ہے،
اس کو صرف چند دنوں تک محدود نہ رکھیے، اپنی زندگی میں معمول بنائیے، اپنے کسی معتبر عالم سے پوچھے میں کون سی سیرت کی کتاب پڑھوں، روزانہ کچھ نہ کچھ صفحات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پڑھ لیجئے۔ میں مبارکباد ہی دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ بجائے خرافات کے انہوں نے اس طریقے سے یہ مبارک محفل رکھی۔ میں نے جو باتیں کہیں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، ہم تمام کو عمل کی نیت سے، یاد رکھنے کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اللہ رب العزت ہم نے سنا اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اللہ رب العزت ان کے پروگرام رکھنے کو بھی قبول فرمائے۔ پتہ چلا مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگار امتیوں کی طرف سے اللہ رب العزت وہ شایع نشان بدلہ عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کسی نبی کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتی۔ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود وسیلہ عطا فرمائے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی زیارت عطا فرمائے، آپ کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دربار کی حاضری، اپنے نبی کے دربار کی حاضری صحت اور تندرستی کے زمانے میں ماں اہل و عیال کے مقبول اور مبرور اصول اور آداب والی بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ دعا ازمن واز جملہ جہاں امین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔